الرحمن الرحيم بسم الله وبه نستعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين صدق الله العظيم۔ جوانوں یہ صدائے آ رہی ہے آبشاروں سے، چٹانیں چور ہو جائے جو ہو عزم سفر پیدا۔ عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بصیرہ کر پہاڑوں کی چٹانوں میں۔ صدر ذی وقار مہمنان عظام اور گلشن محمدی کے نو شگفتہ پھولو، آج آپ حضرات کے سامنے اس عظیم الشان جشن آزادی کے موقع پر میری تقریر کا عنوان ہے جنگ آزادی ہند میں علماء دیوبند کا کردار۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، جب ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں، تاریخ کی کتابوں کی ورق گردانی کرتے ہیں، تو ہمیں یہ بات روز روشن کی طرح حیا ملتی ہے کہ سیدنا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری نبی آقا نامدار مدینے کے تاجدار شہنشاہ دو عالم تاجدار عرب امام الانبیاء سید المرسلین احمد المجتبی محمد مصطفیٰ عربی صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی دور گزرے ہیں، ہر دور میں حق نے باطل کا ٹکراؤ اور تصادم رہا ہے، اور ہر دور میں حق و باطل کا ٹکراؤ اور ہر دور میں حق نے باطل کی للکار اور چیلنج کر قبول کیا، اور ہر چہاردانگ عالم میں باطل کے چھٹکے چھڑائے۔ حضرات گرامی، اسی طرح جب ہندوستان پر باطل انگریزوں کا ناپاک سایہ پڑا اور انگریزوں نے ایسٹ انڈیا کمپنی کی بنیاد رکھی، جس سے مقصد محض ہندوستان پر قبضہ کرنا تھا اور ہندوستان سے مذہب اسلام کو مٹانے کی مضمون شارث تھی، بالآخر جب ہندوستان پر انگریزوں نے اپنا قبضہ جما لیا تو مسلمانوں پر طرح طرح کے ظلم و ستم کے پہاڑ ٹوٹنے لگے، مسلمانوں کی مذہبی کتابوں پر پابندیاں لگانے لگے۔ تو اسی وقت باطل انگریزوں کے مقابلے کے لیے علماء دیوبند انگریزوں کے راستے میں آئینی دیوار بن کر حائل ہو گئے، اور اس نازک دور میں جس نے سب سے پہلے علم بغاوت بلند کیا تھا وہ ذات شاہ عبدالعزیز ابن ولی اللہ محدث دہلوی کی تھی۔ شاہ عبدالعزیز کا فتویٰ کیا تھا؟ گویا ایک برق بے اما تھا جو دشمنوں کی نقد تمنا پر گرا اور انگریزوں کی نیندیں حرام ہو گئی۔ جگہ جگہ پر آزادی کے شعلے بھڑکنے لگے، جگہ جگہ پر آزادی کے پرچم لہرانے لگے، سینوں میں ولولے مچلنے لگے، حوصلوں نے انگڑائیاں لینا شروع کر دی، اور دشمنوں کو بھگانے کی ایک سازش اور ایک کوشش دارالعلوم دیوبند کا قیام عمل ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔